اچھا میم مجھے یہ بتا، آپ نے 25 سال تک پامسٹری کی ہے تو ابھی آپ نے چھوڑ دی ہے، تو ابھی چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ ہو گئی ہیں، مطلب کہ اسلام میں اس کو منع ہے، اسی وجہ سے چھوڑ نہیں دیا؟ نہیں، پامسٹری میری پامسٹری جو ہے نا وہ ہاتھوں کی لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاتھوں کی ٹچ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاتھ پکڑا، اوکے، آپ کی روح، آپ کا اسکن مجھ سے ٹچ ہوئی، آپ کی روح میرے اندر گئی، اچھا، میں نے ایک طرح سے ٹیلیپیتھی آپ کے دماغ میں پہنچی، آپ کا ہاتھ پڑھ لیا. آپ روحوں سے باتیں کرتی ہیں؟ جی روحوں سے؟ جی، اور زندہ روحوں سے بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاؤ دیٹ پاسبل؟ اچھا پہلے اس پہ رہیں. ٹھیک ہے، اب اوکے، اگر میں چونکہ پرسنل میٹنگز نہیں دیتی تو میں کسی اوکے، کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی، تو میں ٹھیک ہے، پامسٹری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، میں آپ کو اپنے پامسٹری کے اگر واقعات سناؤں کہ میں نے ایک پیر تھے سندھ کے بہت فیمس پیر، ٹھیک اور ہے، وہ MNA MP بھی رہے ہیں، ان کا نام ہے پیر آفتاب شاہ جیلانی. اوکے، میں نے آج سے 1990 میں ہم کھر کی زمینوں پہ آئے ہوئے تھے، جتوئی صاحب کے الیکشنز تھے، اچھا، یہ ریئل واقعہ ہے. اوکے، میری فرینڈ نے کہا کہ سائیں کا ہاتھ دیکھو، میں نے کہا سائیں ہاتھ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. اچھا، اچھا سائیں بھی بیچارے چپ کر گئے، بڑے معصوم تھے، سندھیوں میں اتنا معصوم شخص میں نے نہیں دیکھا، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اچھا، اچھا کہتے ہیں دیکھ لیں بی بی. میں نے ہاتھ دیکھا، میں نے کہا کہ یہ آپ اتنے بہن بھائی ہیں، یہ ہے دولت ہے، زمینیں ہیں، یہ کامن سی بات ہے. پھر میں نے ان کو ان کی زندگی کا ایک راز بتایا، اور وہ یوں نیم دراز ایسے سارا دن الیکشن کے وہ اس میں چکر میں تو ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئے. مجھے کہتے ہیں اوپر اللہ، میری ماں اور میں، چوتھا بندہ نہیں ہے جس کو یہ بات بتاؤ. اچھا، اس دن انہوں نے میرے ہاتھ پہ، میں اپنی کوئی بڑائی اس سینس میں نہیں کری، انہوں نے کہا تم میری پیرنی ہو. اچھا، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو جوائن پیپلز پارٹی. مجھے کہنے لگے بی بی پارٹی بدلوں. میں نے کہا نہیں، غدار کہلائے جائیں گے. جب ان کے الیکشن میں کھڑے ہوئے، پیپلز پارٹی جوائن کر لی، 3-4 بندے لے کر آئے، مجھے بلایا کھانے پہ، بیٹھے کشتی کر دیا، السلام علیکم، کیا حال ہے پیرنی، کیسی ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں سائیں. کہہ رہے بتاؤ کیا ہو گیا الیکشن میں؟ میں نے کہا سائیں سکون سے سو جانا، ہاریں گے، الیکشن ہار گئے. یہ ہسٹری میں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو آدمی تھے وہ اشتعال میں آ گئے، سندھی سائیں یہ کی بدھائی ہو، انہوں نے کہا بیٹھا بیٹھا، یہ میری پیرنی ہے، اس نے بول دیا، میں ہار گیا. اچھا، آپ تب سے پھر پیرنی بن گئی؟ میں تب سے کچھ لوگوں کے لیے. پاکستان میں ایک اور بھی پیرنی تھی، اس کے تو بڑے چرچے تھے، آپ کے چرچے کیوں نہیں ہوئے؟ پنکی پیرنی. پنکی پیرنی نے دیکھے مجھے، آئی واز ویری شاکڈ اینڈ امیزڈ جب ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ پنکی پیرنی سے شادی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اب انہوں نے اپنے میاں سے طلاق لی، اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو پرائم منسٹر بناؤں گی. اب وہ کہاں ہیں؟ اگر اتنا انسان کا علم ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو سنانا، اچھا مطلب پنکی پیرنی کے پاس، یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ پنکی پیرنی کے پاس کوئی بھی علم نجوم یا پھر کوئی بھی جنات کے جو عوامل، ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں؟ نہیں، ان کے پاس بہت موکلات ہیں، ان کے پاس موکلات بہت ہیں. اور عمران خان کو انہوں پڑھائی نے کرتی ہیں. عمران خان سے جو اٹریکشن لی ہیں وہ بھی موکلات سے ہی لی ہیں؟ ہاں جی. اچھا، یہ کہانی کہاں سے چلی، تھوڑی سی بتائیں نا مجھے. یہ ان کے، میں نے ایک دوست ہیں عظما جو پکڑی گئی تھیں اس اسمگلنگ کے کیس میں، کیا تھا ان کی، میں نے سنا ہے کہ جی وہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے بڑا پلان کر کے کیا تھا، ہم نے عمران خان کے گھر کے پاس گھر لیا، کسی کے تھرو اس کو میسج پہنچایا کہ جی یہ بتاتی ہیں فیوچر، یہ آپ کا یہ بتا سکتی ہیں. انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ کیا، ان کا آنا جانا شروع ہوا، تو اس کو پیر نہیں سمجھتے تھے. جب انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ تم مجھ سے نکاح پڑھاؤ گے تو تم پرائم منسٹر بن جاؤ گے، یہ میں نے بھی ایک بندے کو کہا تھا جسے مجھے عشق تھا. میں نے اسے کہا کہ تمہیں میں پرائم منسٹر تو نہیں بناتی، مگر تم مجھ سے شادی کر لو تو جس کمپنی میں تم کام کرتے نا اس کے میں CEO بنا دوں گی تمہیں. اچھا، آپ نے کہا تو CEO بن گئے؟ پھر اسے شادی ہی نہیں کی، بھاگ گیا. چلے تو اب مجھے یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ اس نے اپنے مفاد کے لیے کیا، جہاں تک مجھے نظر آتا ہے. کس نے؟ پنکی پیرنی نے اپنے مفاد کے لیے عمران خان کو یوٹیلائز کیا. ایگزیکٹلی. اچھا، ایک پوسٹ کے لیے، ایک پوزیشن کے لیے، ہر ایک کا ایک سپنا ہوتا ہے نا. اوکے، میرا جیسے بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان سے پوچھے بڑی ہو کے کیا بنو کی تھی، دلہن. اس کو بھی دلہن بننے کا عمران خان مطلب کہ سابق خاتون اول بننے کا اسے تھوڑا سا شوق تھا، اور وہ سابق خاتون اول بننے کے لیے اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، سب کو داؤ پہ لگا دیا. اتنا بڑا رسک، اوکے، ٹھیک ہے، زندگی چینج کرنے کا رسک لیا، تو اس میں اس کے پیچھے کیا فائدہ تھا؟
تو آج اس کے موکلات اور اس کے وہ سب اب کچھ وہ کہاں یوز ہی ہیں؟ نہیں کرنا چاہتی، اس کو فائدہ ہی نہیں، اس نے جتنا لینا تھا لے لیا، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنا پیسہ بنایا، جو کیسز ہیں یہ سارے اس کے اوپر ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو ہے آپ کس قدر جو ہے وہ اپنے بہت ہی میں کہتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو یا آپ کہہ دیتی ہیں کہ جی وہ بہت جلد باہر آنے والے، آئی تھنک آپ بھی جو ہے نا ایسے لوگوں کو تھوڑا سا اپنے تکے مار کے کہتی ہیں کہ چلیں جی یہ ہو جائے گا، نہیں میں تو پچھلے 6 مہینے سے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ وہ باہر آئیں گے۔ تو پھر ابھی آپ نے میں کیوں لوگوں کہا؟ کو یہ کہتی ہوں کہ جی جب تک آپ اپنے اعمال نہیں بدلیں گے نا، عمران خان باہر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اچھا ہمارے لیے آ رہا ہے باہر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے جس کو 29 ملین پاؤنڈز کی جائیداد مل سکتی تھی، اوکے، جس کا ایک چوتھائی بھی نہیں ہے جو ان کے فلیٹس ہیں لنڈن میں۔ لیکن یہ بھی تھوڑی سی ہم وہ ہسٹری میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ جمائمہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، ایسے ہی وہ باتیں ہیں اور یہ سو۔ اچھا مجھے یہ اچھا بتائیں مجھے کہ ایک بات بتائیں، چلیے اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، جی جی، آر یو ایکسپیکٹنگ کہ نعوذ باللہ قرآن شریف میں جمائمہ کا ذکر ہوگا؟ آپ کو جمائمہ کے بارے میں نالج کہاں سے ملے گا؟ ویکیپیڈیا سے؟ جمائمہ کا ذکر کہاں ہوا؟ کہاں سے نالج؟ آپ کو نے کہا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ آپ کو انفارمیشن کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی انفارمیشن اس کے بارے میں یہ ریسرچ کیا ہے کہ بس ایسے ہی وہ باتیں ہی تھیں کہ اس کے پاس وہ اربوں روپے نہیں تھے جو انہوں نے یوتھیوں نے یہ کہا ہے، یا پھر جو کہ ایک پارٹی کے ساتھ اپنے نظریات کو جوڑنے والے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس کے پاس اربوں روپے کی دولت تھی اور وہ چھوڑ کے آ گئی۔ سو ہم اس جو میرے خیال میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، اگر اس میں آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، ادروائز جو ہم تھوڑا اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے، نواز شریف کے 2 بیٹے ہیں، لنڈن میں رہ رہے ہیں، حسن حسین ہیں، اردو وہیں رہ رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں۔ مجھے مریم نواز نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے آپ کو کہا؟ جی میں ان کے کالج میں ٹیچر تھی، میں جنید کی ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اچھا، لیکن میں نے مریم سے پوچھا کہ مریم آپ کے جو بھائی لنڈن میں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ریل اسٹیٹ کا کام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے پاکستان اپنے باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی بیٹی کیوں کھڑی ہو رہی ہیں؟ ایک ملک جو اسلامی کنٹری ہے، جس میں عورت کا تقدس اس کے گھر کے اندر ہے، وہاں پر بیٹی کھڑی ہو کے سب کے سامنے دوپٹے لہرا رہی ہیں، تو ان کے بیٹے کیوں نہیں آتے؟ آپ اگر یہاں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر سکتی تو مریم نواز وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتی؟ بنے 10 دفعہ 100 بسم اللہ، اس کے بھائی بھی تو آ جائیں نا، پاکستان آئیں، یہاں رہیں نا، تاکہ ان کو بھی تو ریالٹی بیس پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ انویسٹمنٹ یہاں لے کر آئے نا، باہر کیوں لے کے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بینک میں پیسے آتے ہیں ریڈنگ کے لیے، تو مجھ سے بینک پوچھتا ہے کہ جی آپ کے کیا لگتے ہیں جو آپ کو 30,000 روپے بھیجے، $100 پہ مجھے بینک پوچھتا ہے آپ کے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے باہر گئے، کسی نے پوچھا کیسے گئے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا عمران خان کے بیٹے کیا کہتے ہیں کہ واپس آئیں گے؟ کیا پریڈکشنز کرنے جا رہی ہیں؟ چلیں ایسے کرتے ہیں ارسلان، آج سے میں نا صرف دعائیں کرتی ہوں بجائے پریڈکشنز کرنے کے۔ اچھا پریڈکشنز آپ چھوڑ رہی ہیں پھر؟ ہاں میں کیا کروں پھر، آپ اتنے سوال جواب کر رہے ہیں۔ اچھا جی دیکھیں، یہ ایک ہوا ہے، ہوا اپنے رخ بدلتی ہے، حالات اور تقدیر اور قسمت آپ کے رخ بدلتی ہے، آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، آپ کے نصیب بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ آپ کے دیے ہوئے صدقات آپ کو موت کے منہ سے واپس لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی آپ نے بے اپنے شک، مذہب اور میں صدقہ دینا تو بہت افضل ہے اور انسان ٹھیک بڑی ہے۔ مشکلات سے بچتا اب ہے۔ آپ بتائیں کہ اس پورے پاکستان کے لوگ جو پی ٹی آئی کو پسند بھی کرتے ہیں یا میری طرح ان کی پرچار بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں، ہم نے کیا صدقہ پیش کیا، ہم نے کیا اپنے کو بدلا، ہم نے کون سی ایمانداری کی، ہم نے اپنی کون سے اعمال میں یا فعل میں ہم اسلام لائے، ایمانداری لائے، سچائی لائے، رشوت خوری بند کر دی، 2 نمبری بند کر دی، دوائیوں تک پہ آپ نے ٹیکس لگا دیے، لائف سیونگ چیزوں پہ، کھانے کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیے، بجلی کے بل میں آپ نے 10 ٹیکس لگا دیے۔ کون سا ادارہ صحیح ہے، کون سے لوگ صحیح ہیں جو آپ عمران خان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے؟ چلیں وہ آ جاتا ہے، فار ایگزامپل وہ آ جاتا ہے، اس کے بیٹے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ 8 وہاں سے آ رہے ہیں، جرنلسٹ آ رہے ہیں، 4 MNAs MPs آ رہے ہیں، کانگریس کے لوگ آ رہے ہیں، ریپبلکنز آ رہے ہیں، اس کو یہاں لاتے ہیں، وہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی فلم ہے انل کپور کی کہ 1 دن کا پرائم منسٹر، اس میں اس نے سارا یوں چٹکی بجائی پورا پاکستان ٹھیک کر دیا۔ 1.5-2 سال اس کے بعد حکومت رہی، وہ مشکل سے 1
صوبے کو ٹھیک کر سکا. آپ کو پتہ ہے کہ آئی تھنک اسے بھی نہیں ٹھیک کر سکا. نہیں. دیکھیں نا, نہیں دیکھیں میری بات سنیں, پٹواری کو ہٹا میں دیں. آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سنیں, اگر اس کو ٹھیک کیا ہوتا, میری بات سنیں, گزشتہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے جو کہ 2021-22 میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی, جب 3 سے 4 دوست جو ہیں وہ مدد کے لیے پکارتے رہے, لیکن ہمارے جو وہاں کے گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی, وہ ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکی. اور ہمارے ملک کا نظام کچھ یوں ہے کہ ہمارے ملک کے ناشتے ہیلی کاپٹرز پہ جاتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو نہیں بچا سکتے. ٹھیک ہے, یہ وہی عمران خان کا کے پی کے تھا کہ جہاں پر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نہ جانے کیا ڈیولپمنٹس کر دی ہیں, میں نے کیا کیا کر دیا ہے. اچھا سوری, علی امین گنڈا پور, میں نے کہا تھا کہ اس کی پارٹی میں سے 3 بڑے غدار نکلیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں نے آج سے 2 سال پہلے پریڈکشن کی تھی کہ اس کے پیچھے چھرے گھونپنے والے اس کی پارٹی کے 3 لوگ ہیں. ہاں, فیصل واوڈا بھی کہہ رہا ہے, ریسنٹ اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں علی امین گنڈا پور. اور اس کے علاوہ 2 نام کون سے جنہوں نے مطلب کہ عمران خان کی پینٹ میں چھرے گھونپنے؟ ایک تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں, وہ خٹک جو تھے. خٹک کون سے؟ جس کو جو گورنر, اچھا پرویز خٹک. اچھا, اسے سائڈ کر لیا. وہ اچھا انسان تھا, اس کو موقع ملا, اس کو یوز کرنا چاہا, اس کو خریدنا چاہا, وہ سائڈ پہ ہو گیا. اوکے, ابھی ایک بندہ اور ہے. کون سا ہے بتا اب میں اس کا نام ابھی نہیں بتا رہی آپ کو. مطلب کہ ابھی عمران خان کی جو پارٹی سے خود ہی پارٹی کے اندر غدار ابھی ہے. اور یہ بتائیں کہ کیا وہ جلدی باہر آنے والا ہے, یہ آپ کو بتا دوں, بے نقاب چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے؟ بالکل. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, جیسے علی امین گنڈا پور پنجاب سے ہے, ٹھیک ہے نا. ڈی جی خان وہ کہہ رہے ہیں فرنٹیئر میں آتا ہے, ڈی جی خان فرنٹیئر میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر صبح سے دیکھیں نا تو ڈی جی خان کمز ان پنجاب پروونس. بالکل, اور وہ کے پی کے کا گورنر بنا ہوا ہے. ہاؤ از دس پاسبل کہ آپ ایک اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ وہاں کے گورنر بنے ہوئے ہیں؟ اسی طرح یا دوسرا وزیر اعلیٰ. وزیر اعلیٰ, جی. اور دوسری بات, جو اگلا بندہ بھی نکلے گا وہ بھی پنجاب سے ہے جو پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہے. اتنی میں آپ کو آج ہنٹ دے دیتی ہوں. اچھا, وہ بھی غدار پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے اندر شامل ہے. اچھا, تو سرفہرست ہے, پہلے نمبروں میں آگے ہے. ہاں, بڑے ٹاپ کی فہرست میں ہے. اچھا, ڈھکا چھپا نہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ